بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو واقعہ اٹک میں ہوا، جس طریقے سے اسسٹنٹ کمشنر کو پریشرائز کر کے اس کا ایمان زبردستی اس کا بنایا گیا اور پوچھا گیا، اس کی دھوم پوری دنیا میں مچ گئی اور پوری دنیا میں پاکستان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر وہ شرمندہ ہوں تو آج میں ایک کالم دیکھ رہا تھا، اجاز احمد خان نے لکھا ہے، اس پہ وہ میں کہا تھوڑا سا آپ سے شیئر کر دوں۔ لکھا ہے کہ جہاں پتھر بند ہے اور کتے آزاد ہیں، جس ملک میں آرمی چیف کو میلاد کرا کے اپنا عقیدہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میرا یہ عقیدہ ہے، اور میلاد کراتا ہے۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کو اس بنیاد کے اوپر جوتا مارا گیا۔ موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، اپنی مسلمانی ثابت دکھانے کے لیے مدینہ میں جب جاتے ہیں تو ننگے پیر جاتے ہیں وہ، تو تاکہ ان کے اوپر کوئی شک نہ کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس ملک میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی کیا حیثیت ہے کہ اس بیچاری، وہ جو بیچاری کو ہمت کرتی، ان مطلب کہ شیو سینا کو تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی، ہم نے بہت احتجاج کیا، پھر کئی پروگرام کیا۔ ان لوگوں کو کیا کہیں گے یہ جو جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے تھے؟ اچھا، مزے کی بات یہ کہ بات کچھ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں ہوگی، کالے کو گورے پہ نہیں ہوگی، فلاں کو فلاں پہ نہیں ہوگی۔ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ تمام لوگ برابر ہیں جو مدینہ کی ریاست میں رہ رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم جو ان سے ہو تم ان سے بہتر ہو۔ تو تم کہہ کے رہے ہو اور کر کے رہے ہو، یہ کسی نے نہیں سوچا آج تک، اور نہ ان جاہلوں کو کسی نے سمجھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے وہ بچے نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ شدت پسندی کا وہ جو پھل ہے، جس کا بیج ہمارے ملک میں بے تحاشا بویا گیا، اور جتنی بھی ریاستیں آئی ہیں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تمام نے اس میں پانی لگایا خوب اچھی طریقے سے کہ تاکہ یہ بڑھتا رہے۔ اب یہ پھل ایسا بڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا ہے کہ اس سے یہ تنگ ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ تو یہ اب وقت آ گیا اس کو کاٹنے کا کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ میں اور بھی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ اب ہندوستان کو اگر آپ لے لیتے ہیں، ہندوستان سمجھتا تھا کہ پاکستان میں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے، اب ہندوستان بھی جو ہے ہندو جمہوریہ بھارت بنے گا، اور وہ بھی وہی مزہ چکھے گا جو کچھ شروع ہو گیا ہے ہندوستان میں۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں نے اپنے عوام کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے انڈیا کا سفر مت کریں، بہت ہی مجبوری ہو تو آپ احتیاط کریں اور اپنی حفاظت کا آپ بندوبست کریں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے ملک میں مدتوں سے جو سہنا شروع ہوا۔ ضیاء الغار علی بھٹو نے اس کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق آ گیا۔ ضیاء الحق نے اس کے اندر مزید گند ڈالا، اتنا گل ڈالا کہ وہ نفرتیں جو سی ہیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، جیسے کہ مودی اور ضیاء الحق، اگر میں کہوں کہ نریندر مودی اور ضیاء الحق ایک ہیں، بے نظیر بھی نعرے لگاتی رہی 90 سال کا مسئلہ، اور یہ وہ کرتی رہی، اور اس دنیا سے وہ بھی چلی گئی۔ نواز شریف نے اس کو ہوا نہیں دی اور وہ اپنا کام کرتا رہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف، کیونکہ اوپنلی نہیں کہا، لیکن عمران خان نے کئی دفعہ ایک کنٹینر میں موجود تھے، ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، تو کہ ایک مولوی نے ان سے سوالات کیے تو وہ وہیں پٹری سے اتر گئے اور انہوں نے بہت کچھ بول دیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کو مزید کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے۔ میں آپ کو نا ابھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھ چکا ہے کہ آپ کے پاس نا وہ نہیں ہے، کہ صبر نہیں ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر نہ بڑے کو دیکھتے ہیں نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھیے، پھر اس سے بات آگے کرتے ہیں۔ میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا ہاتھ نہیں لگانا، کل کا پھڈا کافی ہو گیا نا، تمیز سے بات کرنی ہے۔ مجھے کیوں ہاتھ لگا رہے ہو؟ آپ کے دماغ شروع، آپ کے اتنے لوگ جا رہے ہیں انسان کا بچہ بن، 20 انسان، 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 20
उल्लू का पट्टा, तुम्हारा दिमाग खराब हुए वकीलों के, मैं इसीलिए आया हूं मार्केट में। तुम बंदे मरवाते हो सालो, आ जाओ वापस। जी, आपने नाज़रीन ये वीडियो देखी। वीडियो के अंदर हमारे पुराने यहाँ के साथी जवाद साहब थे, जिन्होंने ये किसी TV5 के साथ वो काम करते हैं आजकल, तो वो सवाल कर रहे थे और वो जो वकील साहब थे हाथापाई करने पे आ गए। मैं अब एक वकील आपको और दिखाता हूँ, ये भी देखिए ज़रा। बोल क्या लगा थप्पड़ मार से गुजर के जा रहा था, इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार दिया। वो जवाद फैजी साहब थे जो पहले इंटरव्यू कर रहे थे, वो हमारे कनाडा के थे, आजकल पाकिस्तान में होते हैं वो, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे। ये अब मैं बात कर रहा था कि ये वकील साहब ने ये दोबारा देखिए कि देखें कि ये बेचारा गुजर के जा रहा है, उसको रोका कि तो रुक क्यों नहीं रहा था, फिर बगैर किसी वजह के थप्पड़ मार दिया। दोबारा देखिए बोल क्या लगा मतलब हद हो गई है कि ये कोई कि वकील कोई नौजवान वकील नहीं था, ये एक उम्र रसीदा वकील था, छोटी उम्र का। इसका मतलब है कि आवा का आवा जिसे कहते हैं कि वो बिगड़ा हुआ है कि इतना ज़्यादा कि ये ऊपर से नीचे तक। मैं आज सुबह से कई वकीलों के इंटरव्यू सुन रहा था, हद है कि किसी को शर्म आई हो कि बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम हर हॉस्पिटल में घुसेंगे और इससे बदतर हालात करेंगे। कराची में भी जाएंगे, सक्खर में भी जाएंगे, हम लाहौर रावलपिंडी में भी जाएंगे, हर शहर में जाएंगे और डॉक्टरों को मारेंगे जाके। और भाई तुम डॉक्टरों को मार दोगे या मारोगे तो मुझे बताओ कि जो कितने मरीज पड़े हुए हैं, तुम्हें बड़ी दुआएं मिलेंगी। और अगर तुम बीमार हो गए, तुम्हारी माँ बीमार हो गई, तुम्हारा बाप बीमार हो गया, तो तुम कहाँ लेके जाओगे? तुम कुछ सोचते हो कभी इस बात के ऊपर कि तुम एक इंसानी काम करो? तुम्हारा काम है वकालत का, वकालत तुम पूरी करते नहीं हो, पैसे खिला के जजों को, और तुम पैसे लेके और ये काम कर रहे हो कि केस जीत जाते हो या हार जाते हो। अपने जो तुम्हारे पास साइल आते हैं उनके साथ तुम उनको ब्लैकमेलिंग करते हो, जो एक माफिया बन चुका है ये वकालत भी जो सी है। मुझे नहीं समझ आती कि ये इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल होगा। इन्होंने ज्यादती की इंतहा की हुई है हर तरफ जिसका देखा आवा का आवा बिगड़ा हुआ। अगर आपके डॉक्टरों के हाथ चढ़ जाए कोई, तो डॉक्टर भी कम नहीं करते। बिजनेसमैन एसोसिएशन बनी हुई है जो सी, वो भी कम नहीं करते हैं। आप कोई भी शोबा ले लें, टीचर्स का ले लें, टीचर भी पूरी गुंडागर्दी करते हैं, वो भी मार कुटाई करते हैं। हमें ही पता है कि टीचर्स वो कितनी क्वालिफिकेशन के टीचर हैं। खासतौर पर सिंध में देखा जाए क्वालिफिकेशन 1 लाख से ज़्यादा वो टीचर हैं जो अंगूठा छाप में अपने साइन भी नहीं कर सकते। तो ये मतलब क्या होगा इसका, मुझे समझ नहीं आती है। और ये जो वाक़या हुआ था, इसके अंदर भी पुलिस इन्वॉल्व थी। पुलिस का सिस्टम सारा ख़राब हुआ है, सिफारिशों में पुलिस भर्ती हुई है और बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये आवाम को भी सोचना पड़ेगा, सोचें, एजुकेट हों कि हमने किस लोगों को लाना है। ये नहीं है कि अगर इमरान खान को आप नाकाम कर रहे हैं तो इमरान खान के बजाय दोबारा नवाज शरीफ आएगा, जरदारी आएगा, और कौन आएगा, या फजलुर रहमान को लेके आएंगे। ये इसलिए सब्र से काम लें और इस हुकूमत को मजबूत करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। बोल क्या लगा